اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تمام حضرات عرس محمود ملت یہاں حاضر ہوئے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس ناچیز کو اس عرس میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج میں آپ کو محمود ملت کے بارے میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جسے آج تک آپ نے نہیں سنا، نہ کسی مقرر سے نہ کسی خطیب سے۔ آپ نے یہ غور کیا ہوگا حضرت محمود ملت جو تعویذات لکھتے تھے اس میں شفا تھی، جس مقصد کے لیے انہوں نے جس کو تعویذ کیا اس میں اسے کامیابی ملی، 99.9% یہ دیکھا گیا۔ عمر کی 90 سال کی عمر، اس عمر میں بھی آپ کے ہاتھ کبھی کانپے نہیں تعویذ لکھنے میں، اور تعویذ لکھنے میں ان کی یادداشت قابل تعریف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پورے مدھیہ پردیش میں ایسا تعویذ لکھنے والا نہیں دیکھا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ حضرت محمود ملت کے ساتھ کون سی ایسی روحانی طاقت تھی جس کی وجہ سے اتنی عمر میں بھی آپ کے ہاتھ تعویذ لکھنے میں نہیں کانپ رہے، یادداشت پہ کوئی اثر نہیں، اور تعویذ جس کو دے دیں، جس مقصد کے لیے دے دیں، اس میں کامیابی۔ یہ ایک بہت بڑے راز کی بات ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر مرشد ہیں، ہر سال عرس سلامی میں جوپور تشریف لاتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت حضرت محمود ملت نے ایک تعویذ لکھا اور مفتی اعظم ہند کے پاس گئے۔ مفتی اعظم ہند سے کہا، حضور میں نے یہ تعویذ لکھا ہے، ذرا آپ دیکھ لیجیے۔ مفتی اعظم ہند نے تعویذ کو ہاتھ میں لیا، بڑے غور سے دیکھا، اس کے بعد محمود ملت کی طرف غور سے دیکھا۔ بولے، محمود میاں آپ کو تعویذ لکھنے کا شوق ہے؟ تو حضور محمود ملت نے کہا، ہاں حضرت۔ بولے، جائیے، میں نے آپ کو اجازت دی، اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ یہ وہ دعا ہے اور وہ اجازت ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے لکھے تعویذ میں ہمیشہ کامیابی ہی رہی، اور اس عمر میں بھی آپ کے ہاتھ کبھی کانپے نہیں اور یادداشت پہ کبھی کوئی اثر نہیں۔ آج وہی چیز محمود ملت نے جو ان کے پاس تھا، آج میرے بھتیجے ضیاء الحق کو دے کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز ان کے ہاتھوں میں دے جو محمود ملت کے ہاتھ میں تھا۔ آج میں یہاں بیٹھ کے تقریر سن رہا تھا، حضرت کے ساتھ وہاں بیٹھ کے پیری مریدی کی بات چل رہی تھی، تو میں آج آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے وارثی صاحب تھے، جبلپور شہر میں پیٹرول پمپ میں کام کرتے تھے، انتقال ہو گیا، انہوں نے بتایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص رسیوں سال سے آ رہا تھا۔ ایک دن آپ نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ ایک کتاب رکھی ہے، وہ تم اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ خاموش، جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ وہ کتاب رکھی، تم اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں لے، نہ جواب دی۔ پھر تیسری بار آپ کو غصہ آ گیا کہ بولے، بھائی میں تم سے 2-3 بار بول چکا کہ فلاں جگہ ایک کتاب رکھی، اٹھا کے لے آؤ۔ بولے، حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، 20 سال سے میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، میں نے صرف سلام کے علاوہ کوئی زبان سے ایک شبد نہیں نکالا، مگر آج مجبور ہوں کہ میں آپ
کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے. بولے حضور جب سے میں آ رہا ہوں 20 سال سے سوائے آپ کے نورانی چہرے کے کسی اور چیز کو دیکھا ہی نہیں. آج ایسا مرید ہے کوئی؟ بتائیے ہے کوئی ایسا مرید جو صرف اپنے شیخ کے چہرے کو ہی تکتا رہا ساری زندگی، مطلب 20 سال تک؟ تو آپ کو جلال آ گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں میں نے تجھے عراق کے فلاں شہر کی قطبیت عطا کی، پیر کو بنا مانگے عطا ہو گیا. اور یہاں پیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسافہ دست بوسی بھی سب سے پہلے دنیاوی سوال. یہی ہوتا ہے نا. کوئی اپنے شیخ سے یہ مانگتا ہے کہ دعا کیجیے حضرت میری مغفرت کے لیے. کوئی یہ کہتا ہے دعا کیجیے حضرت میں نماز نہیں پڑھتا ہوں 5 وقت کی نماز میں جماعت ادا کروں. کوئی نہیں. آپ کو میں بتا دوں اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا عمل جو بڑے بڑے علماؤں نے کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں پڑھا سب نے اکرام احمد رضا سوانح عمری پڑھی اعلیٰ حضرت کی، مگر اس عمل کو بھی پڑھا مگر اس پہ غور نہیں کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ولی اللہوں سے ملاقات ہے. حضرت وارث بھی ایسے ہی ملاقات ہے، حضرت گنج مراد آبادی سے بھی ہے، اور بہت سارے مجذوبوں سے آپ کی ملاقات ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے جب بھی کسی ولی سے ملا تو آپ نے صرف ایک ہی چیز کہا کہ میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے. کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس ولی نے میری مغفرت کے لیے دعا کر دیا میری مغفرت ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات آپ کو کہیں سننے نہیں ملی. اکرام احمد رضا خان میں بہت ساری کتابوں میں درج ہے مگر بیان کہیں نہیں ہوئی. تو یہ تمام واقعات ہمیں درج دیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اپنے شیخ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیاوی سوال بھی کرتے ہیں اپنے شیخ سے تو تھوڑا آخرت کے لیے بھی اپنے آخرت کے لیے بھی سوال کر لیا کیجیے. حضرت محمود ملت کے تعویذ کا ایک بہت اچھی کرامت گئی ہے، واقعہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. میرے پھوپھی صاحب بھائی ہیں جناب شفیق بھائی، وہ مہینوں سے پریشان تھے. ان کے رہاں رات میں 12 بجے کے بعد لائٹ جل جاتی تھی، ٹی وی چالو ہو جاتے تھے اور دوڑنے کی آوازیں آتی تھی. بڑے پریشان تھے. پورے جولپور جتنے بابا لوگ تھے، دادا عالم عامل سب کو دکھا دیا، کچھ نہیں ہوا. سب نے ان کو بہت پیسہ ان سے لوٹا، کوئی حل نہیں. ایک دن اپنے ماموں جان کے پاس آئے، حضرت محمود ملت کے پاس. بولے ماموں جان ایسی سی بات ہے. تو محمود ملت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھائی یہ سب کو دکھا چکے. بولے آپ نے سب کو دکھا چکا ہے جولپور کے تمام عاملوں کو بابا لوگوں کو؟ بولے ہاں ماموں جان دکھا چکا ہے، میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بولے ٹھیک ہے. تو نے ایک نقش بنا کے دیا، بولے اس کو لے آ کے رات میں ٹنگا دینا دروازے پر، 2 دن بعد میرے کو آ کے بتانا. انہوں نے وہ نقش لے آ کے دروازے میں ٹکا دیا. اس رات جس رات وہ نقش ٹنگائے ہم نے، اس رات سے لے کے سارے حرکتیں بند ہو گئیں. ٹی وی چالو ہونا بند ہو گیا، قدموں کی آہٹ بند. 2 دن بعد آئے، ماموں قدم موسی کی. بولے ماموں جان بہت فائدہ ہو. بولے اس کو ٹنگے اندر. یہ سب باتیں ہیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ حضرت محمود ملت کے مرید بھی یہاں بہت ہیں، حضرت برہان ملت کے اور حضرت حامد ملت کے مرید ہیں. کہ اپنے شیخ سے جڑو تو ایسا جڑو، کچھ روحانیت کا ماں جو ساتھ میں جائے. ہم تو دنیا کے سوال کہتے ہیں جو یہیں چھوڑ کے جانا ہے بس.